اللہ پاک انسان کو مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں افلا یعلمون، کیا یہ انسان جانتا نہیں ہے، کیا یہ انسان کے علم میں نہیں ہے، کیا اذا بؤثر ما فی القبور، جب ہم قبروں سے جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال لیں گے، قبروں کے اندر جو کچھ ہے ہم نکال لیں گے۔ اور پھر خالق کائنات نے اگلی گل فرمائی کہ قبراں وچوں، اس قبر تو مراد علماء نے صرف قبر نہیں لئی جڑی قبر ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے نے جنہیں قبر بناندے ہی نہیں ہو، جلا دیندے نے، ساڑ دیندے نے، تو جا کے بہاؤ دے انہوں دی قبر بنتی نہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں دیں گے، جتھے بھی کوئی ہے سمندر چ، دریا چ، پہاڑ چ، جانور کھا گیا وہ پیٹ چ، مچھی کھا گئی وہ پیٹ چ، شیر کھا گیا وہ پیٹ چ، جتھے بھی کوئی ذرہ برابر بھی ہے نا، اللہ فرماتا ہے وہ اس کی قبر ہے ہم نکال لیں، جہاں بھی کوئی ہے ہم اس کو اس کی قبروں سے باہر نکال لیں گے۔ اور پھر خالق نے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، حصیلہ تو حصول ہے جی، حاصل کرنا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قبروں سے ہم بندے نکالیں گے، قبروں سے ہم بندے نکالیں گے۔ اے پتہ کرو پر بچے اللہ فرماتے ہیں اذا بؤثر ما فی القبور، قبروں سے ہم بندوں کو نکالیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ان کے سینوں سے ان کا نظریہ نکال لیں، قبروں سے بندے نکالے جائیں گے، بندوں سے ان کے نظریات نکالے جائیں گے۔ یہ مطلب حساب بندے کا نہیں ہونا، بندے کے نظریے کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم قبروں سے بندوں کو نکالیں گے اور بندوں سے ان کے نظریے نکالیں گے۔ یہ جتنے بندے دنیا تو پھر رہے ہیں کسی نہ کسی نظریے نہ زندہ ہیں، اس نظریے کا حساب ہوئے گا۔ ایڑے مذاہب اساں بنائے مذہب کے نظریے ہیں، ہر مذہب کا اپنا ایک نظریہ ہے، اس نظریے کا حساب کتاب ہوئے گا۔ ایک کمال ہے کہ بندے کا حساب نہیں ہوئے گا، بندے کے نظریے کا حساب ہوگا۔ قبراں چوں بندہ نکلے گا تے کم بندے وچوں او دے سینے وچوں اللہ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اس کے سینے میں سے جو کچھ ہے ہم نکال لیں گے۔ سینے وچوں کو حلالی کرے گی اللہ نہیں کرنی، اللہ او دا نظریہ کرنا، جو کچھ سینے وچ او دا نظریہ کرنا ہے، اس نظریے دا خالق فرماتا سی حساب کریں گے۔ میرے محترم سامعین، مسجد بندہ جاندا ہے کسی نظریے دیتا ہے، مجلس چاہتا ہے کسی نظریے دیتا ہے، پورا نظریہ ہے نا وہ دا حساب کتاب ہونا ہے۔ مجلس سارے بندے ہوندے نے، مسجد جی بڑے بندے جانتے ہیں، کس نیت نہ جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ بندے کو پتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، ایتھے بندے کو پتا ہے کہ مجلس سننے آ رہا ہے۔ نظریہ دا کس کا نہیں پتا، نظریہ تو صرف اللہ واقف ہے کہ بندہ کس نظریہ۔ الحمدللہ بندے سارے مجلس واسطے آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام دا، امام حسن علیہ السلام دا ذکر سننے کوئی شک نہیں، اپنی دعاواں واسطے بندے آئے ہیں۔ یعنی بہرحال کوئی نہ کوئی نظریہ بندے دا ہے جہاں مسجد جانتا ہے۔ بندے تو پتہ لگتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر جانتا ہو کسی دی نویں جوتی پا جاتا ہے تو وہ نظریے دا اللہ کو پتہ ہے نا وہ کس نظریے نال آیا ہے، وہ نظریہ نا وہ حساب ہوئے گا کہ جائے کہ بندے دا نماز یہ مطلب محراب بھی پال ہوئے تو پھر اللہ تو نظریے تو واقف ہے، اللہ نظریے جانتا ہے۔ اللہ محراب وغیرہ، پگڑیاں وغیرہ، سبز پگڑیاں، چٹیاں پگڑیاں، کالیاں پگڑیاں، ابا اور ویسکٹاں اور اچکنا، یہ سارے کچھ نہیں اللہ کھ بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ فرماندا ہے ایسا تین قبر چو کرنا ہے تے قبر چو تیرا نظریہ کرنا۔ میرے محترم سامعین، میں اس واسطے گل کیتی کہ اسی تے بہت چھوٹے لوگ ہیں جنہاں لوگاں پیغمبر اعظم دی بارگاہ چاہ کے کلمہ پڑھے ہے، وہ کلمہ پڑھن والیاں دا بھی نظریہ ایک نہیں، جنہاں لوگاں کلمہ پڑھے ہے، یعنی کلمہ پڑھنے والا تو سرکار دی بارگاہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ انہاں دا نظریہ ایک نہیں۔ قرآن دسدا ہے نظریہ ایک نہیں، میں تمہیں پتہ ہے زیادہ قرآن پڑھنا، تاریخ تے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ تے ہر بندے اپنے نظریے دے مطابق لکھی، تاریخ ہر بندے اپنے نظریے دے مطابق لکھی۔ عمران خان دا جلسہ ہوئے تے پی ٹی آئی والے آندے نے 10 لاکھ بندہ سی تے نون لیگ آندے نے 3000 بندہ، نون لیگ دا جلسہ ہوئے وہ آندے نے ساڈا 5 لاکھ بندہ سی، وہ آندے نے 2-2.5 بندہ ہے سی۔ یہ مطلب ہر بندے کا اپنا ایک مورخ ہے جہاں اتنے پہنچیا ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا ایک رائٹر ہے جہاں اتنے پہنچیا ہوتا ہے، وہ اپنے نظریے نال حساب لاتا ہے، اپنے نظریے نال۔ ایک نو لکھ نظر آتے ہیں، ایک نو 1000 نظر آتے ہیں، ایویں کئی والا سلام نظر آتے ہیں، کئی رضی اللہ جی نظریہ نا نظریہ۔ جی شکریہ۔
اللہم صلی اللہ محمد۔ میرے محترم سامعین نظریہ ایتھے بندے تے اسی بہت چھوٹے لوگ ہاں، اسی بہت کمزور لوگ ہاں، جڑے لوگ نبی کو لا کے کلمہ پڑھ دیں آخر پیغمبر دی بارگاہ چاہتے ہیں تو پھر کلمہ پڑھن دا مطلب ہے کہ وہ اللہ دی توحید نو بھی من گئے، نبی دی رسالت نو بھی من گئے، قرآن نو آخری کتاب بھی من گئے، قیامت بھی ان دا ایمان ہے۔ یہی مسلمان ہے نا جی، وہ دا اللہ تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا پیغمبر تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا قرآن تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا آخرت تے ایمان آ گیا ہے، وہ دا اچھائی برائی دا تمیز ہو گئی تو بندہ مسلمان ہو گیا۔ یہ مطلب بت نو چھڈ کے کفر نو چھڈ کے بندہ اسلام اچھا ہے تو وہ دا نظریہ پھر اللہ جانتا ہے کہ کس نظریے دے تحت ہے۔ بات ہو ایسے نہیں جانتے، مثلا کچھ نظریات اللہ نے قرآن چ بیان کیتے ہیں، وہ میں جناب کے سامنے پہلے پڑھنا، پھر میں آخر تے کل کراں گا کہ امام حسن دے متعلق ساڈا کی نظریہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی، نظریات تو اسی واقف نہیں، سانو پتہ ہے کہ جڑا نبی دی بارگاہ جا کے کلمہ پڑھ گیا وہ کمال ہے، کمال ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ نظریات واضح کیتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ الحجرات دی ایک آیت مجیدہ میں سب تو پہلے پڑھ رہے ہیں، سورہ مبارکہ الحجرات دی آیت نمبر 17 جی۔ خالق کائنات نے انہوں نے اندر دا نظریہ اے قرآن چ اشتہار کٹ کے چھاپ دیتا، بندیاں دا نظریہ ایتھے ہے، اللہ او دا اشتہار کڈے، یہ مطلب ساڈے تک پہنچایا تو کسی مقصد واسطے، ویسے اللہ نو پتہ لگ گیا سی تے اللہ اپنے کول رکھدا، بڑیاں جیاں گلاں اپنا اللہ اپنے کول رکھدا ہے، بڑیاں جیاں جنہیں بیٹھے ہو سنے میرے پاویں میں کھلوتا ساڈیاں بڑیاں جیاں گلاں نے جڑیاں اللہ اپنے کول ہی رکھے۔ بہت شکریہ۔ جدو بندے اندروں کنڈی ماری ہوتی ہے اندر ہی ہوتا جی۔ مولا تمہیں جزائے خیر دے بابا جی، جدو میرا خیال ہے بہت یعنی تسی جڑا ڈکیتی کر کے بندے اندر بہ کے پیسے گن دے کنڈی مار کے، اللہ کتنے ہوندا؟ اندر ہی۔ بڑے جے بندیاں دیاں بڑیاں کیاں گلاں صرف اللہ اپنے کول رکھے۔ خدا دی مینوں قسم ہے، تمہیں گل دساں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک اللہ ولی ہے، ایک دا رسول ولی ہے، ایک میرا مولا علی جڑا حال کر کوئی زکات دینے والا ولی ہے۔ تمہیں گل دساں، ولی تئی ہوے جنہاں ایڈا حوصلہ ہوئے کہ بندیاں دے سارے عیب ویکھ کے چپ کر ولیاں دا حوصلہ ہوتا ہے، عام آدمی دا ایک حوصلہ ہے۔ جن تسی اندازہ لاؤ کہ اللہ انہاں لوگاں دیاں گلاں اپنے کول ہی رکھیاں نے، چاچے دیاں گلاں پتیجے نہیں دسدا، پتیجے دیاں چاچے نہیں دسدا، ماموں دیاں پنیویں نہیں دسدا، پنیویں دیاں ماموں نہیں دسدا، پیو دیاں گلاں پتر نوں نہیں دسدا، پتر دیاں گلاں پیو نوں نہیں دسدا۔ جی اللہ دسن تے آوے پتر بھی بےعزت ہو جائے، پیو بھی مولا تمہیں جزا دے۔ پتر بھی ساریاں چھپا کے رکھیاں نے باپ کولوں تے باپ ساریاں چھپا کے رکھیاں نے پتر کولوں۔ میرے عزیزو، اللہ جڑا اننے پردے رکھدا ہے پوری دنیا میں باعزت ہو سکے ہے، بندے اپنی وجہ تو باعزت نہیں یار، بندے اپنی وجہ تو باعزت نہیں، ہر بندہ ساری گلاں اپنی جانتا ہے کہ میں 9 سال دا کتے ساں، 10 سال دا کتے ساں، 12 سال دا کتے ساں، 20 سال دا نے کی کیتا، 21 سال دا نے کی کیتا، راتاں کتھے گزاریاں، دن کتھے گزارے، ایک گل دا جو بندے نو چیتا ہے تے پتہ ہے، یہ بھی انہوں پتہ ہے کہ اللہ جانتا تے یا میں جاننا۔ اساں تے چھپائیاں نے اپنی بےزتی دی وجہ تو، اور چھپائیاں نے کریمی دی وجہ۔ مولا تمہیں جزا دے۔ اللہ پاک انہیں پردے رکھتا ہے تے جے کسی دا پردہ چاک پیا کرتا ہے تے دا مطلب ہے کوئی بچ ہدایت دی گل۔ اللہ نے بندے دسے نے جڑے کچھ ایسے ہیں سن، پتہ نہیں مینوں کون نے، مطلب مینوں نہ پوچھو، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ نشان دے کیتی ہے کہ کچھ بندے دے نظریات انج تے ہے سن۔ پڑھیا انہاں کلمہ تے مصطفیٰ کو آ کے مسلمان ہوئے نے، بت بھی چھڈے نے، کفر بھی چھڈیا ہے، شرک بھی چھڈیا ہے تے نبی کو آ کے کلمہ پڑھیا ہے۔ اشہد انہ کا میں تھوڑی گواہی دینا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، تو میں گواہی دینا وحدہ لا شریک ہے، تو میں گواہی دینا کہ قیامت آئے گی تے حساب کتاب ہوئے گا۔ تے اللہ کی فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، وہ بندے ایسے ہیں کہ تیرے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے یمنون علیک، تیرے اوپر احسان جتاتے ہیں، آ کے تیرے اوپر احسان رکھتے ہیں۔ کیا احسان رکھتے ہیں؟ کہ ان اسلموا، کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تیرے تے ساڈا احسان ہے، شکر کرو یعنی کہ اسی مسلمان ہو گئے۔ نبی تے آ کے احسان پہ رکھ دینے کہ ساڈا تیرے تے احسان ہے کہ اساں اسلام قبول کر لیا، ساڈا تیرے تے احسان ہے کہ اساں اسلام قبول کر لیا۔ انج ہی سمجھو
جی میں کو طالب علم سٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو آکھے سر جی شکر کرو اسی داخل ہو گئے ورنہ تساں ماسٹر ہی نہیں سی ہونا احسان ہی پہ کرتا ہے نا کہ اسی تے داخل نہ ہوتے تساں ٹیچر ہی نہیں سی ہونا میرا خیال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لائٹ گل کرنا میں سخت گل نہیں کرتا وہ بچہ ٹھیک نہیں میرا خیال بہت شکریہ کہ میں ادھر لائٹ میں پڑھ نہیں سکتا میں کہنا کہ جڑا بچہ سکول چ داخل ہے وہ شکر کر تینو ٹیچر لب گیا شکر کر تو طالب علم ہے اس تینو علم عطا کرنا ہے تے گل کیوں نہیں پہ کرنا سر جی شکر کرو اسی تواڈے کول داخل ہویا ورنہ تہاں تے ماسٹر ہی کسے دا نہیں سی ہونا میں وہ بھی ٹھیک نہیں تے جڑا مرید پیر نو گوڈیاں نو ہتھ لا کے آکھے شکر کرو شاہ جی اسی تواڈے گوڈیاں نو ہتھ لا لے بھائی پیر نو مرید آکھے تو شکر کرو اسی تواڈے مرید ہو گئے ورنہ تہاں پیر کدا ہونا سی یہ مطلب ہے وہ بھی ٹھیک نہیں دو ہی مثالیں کافی ہیں جڑا طالب علم ٹیچر تے احسان رکھے وہ بھی ٹھیک نہیں تے جڑا طالب علم ٹیچر نو آکھے شکر کرو اسی داخل ہو گئے وہ بھی ٹھیک نہیں تے جڑا مرید پیر نو آکھے شکر کرو اسی تواڈے مرید ہو گئے وہ بھی ٹھیک نہیں تے جڑا بندہ مسلمان ہو کے نبی نو آکھے شکر کرو اسی مسلمان ہو بہت شکریہ وہ بھی ٹھیک نہیں اللہ پاک نے نشاندہی کی تھی انہوں نے کہا جی سارے سامنے سارے مسلمان ہوئے سام کی پتہ نہیں کہڑے نے اللہ نے تو پتہ نا کیونکہ اللہ بندے نہیں دیندہ اللہ نظریہ دیتا اللہ نے کہا نظریہ بکھے کہ کس نظریہ دیتا ہے کہ مسلمان ہو جائے اللہ فرماندہ وہ تجھ پہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں میرے حبیب کل ان سے کہہ دے میرے حبیب ان سے کہہ دے کیا لا تمنو علی اسلامکم تمہارا اسلام پہ آ جانا محمد پہ کوئی احسان نہیں تمہارا اسلام قبول کرنا میرے پیغمبر پر کوئی احسان نہیں اللہ پر بھی کوئی احسان نہیں اور اسلام پر بھی کوئی احسان نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت ہے سبحان اللہ بڑا اچھا اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت ایمان کی طرف کر دی یہ مطلب ہے اللہ دا احسان ہے بندیاں دا احسان نہیں ان کنتم صادقین اللہ فرماتا ہے اگر سچے ہو تو ایسا نظریہ نہ رکھا کرو ہائے ہائے اگر سچے ہو تو ایسا نظریہ نہ رکھا کرو تمہارا اللہ اور رسول پر احسان نہیں اللہ اور رسول کا تم پر احسان ہے میرا خیال ہے حضرت علی علیہ السلام دا ایک فرمان ہے وہ ذرا دھیان نال سن لو جی وہ فرمان میں پڑھیا ہے تا میں عرض کر رہا ہوں کسی بندے حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا یا علی بے غیرت کسے کہتے ہیں بے غیرت فرمایا جو احسان بھلا دے سبحان اللہ مولا بابی کہا ہے بے غیرت کسے کہتے ہیں جو احسان بھلا دے سمجھو کہ اس میں غیرت ہے ہی نہیں یہ مطلب ہے جیڑا بندہ مسلمان ہو گیا انہوں ممنون ہونا چاہیے پہلے مصطفیٰ دا پھر اللہ وعدہ اللہ شریف دا کہ تسا سنو ایمان اچھ قبول کیتا ہے یہ مطلب ہے غیرت مند ہو انسان ہے جیڑا اللہ دا بھی احسان سمجھے خیر ہوئے توڑی مصطفیٰ دا بھی احسان سمجھے وہ بندے کیسے سن جیڑے احسان پہ جتا ہے اللہ فرماتا اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ہدایت من ایمان ایمان کی طرف تمہاری ہدایت کر دی یہ مطلب ہے اللہ جنہوں ایمان بکھا دے اللہ جنہوں ایمان بکھا دے انہوں ممنون ہونا چاہیے احسان مند ہونا چاہیے میرا خیال جڑے اتنے بندے بیٹھے ہونا ہوں میں تھوڑے نال گل پہ کرنا تھوڑے تے انہاں بندیاں نالوں زیادہ احسان ہے میں پھر پہ آنا انہاں بندیاں نالوں زیادہ احسان ہے اسی تے پوری زندگی سجدے میں سر رکھیے تے خدا دی قسم دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے انہاں نوں اللہ ایمان بکھایا سانوں کل ایمان بکھایا احسان والی گل ہے ایک ہو آیت پڑھو میرا خیال احسان والی ایک ہو آیت پڑھی تہاڈا ذہن احسان تے ہے نا جی اچھا جی کچھ بندے ایسے سن جی کافراں نوں نبی پاک دعوت دیندے سن کہ آ کے میری گل سنو وہ کافر ایک باری کہنے لگے کہ اسی سننے واسطے تیار ہیں تہاڈی گل حضور نے فرمایا آؤ بیٹھو انہاں آکھیا جڑے بندے تہاڈے کول بیٹھے نا انہاں کول اسی بہنا نہیں چاہتے یہ جڑے بندے تہاڈے کول بیٹھے نے انہاں کو ٹائم وکھرا رکھو تے ساڈا وکھرا رکھو اسی آؤندے ضرور ہاں پہلے ٹائم اسی آ جائیے اے پچھلے ٹائم کدھروں آ جائیں تے جے نہ پہلے ٹائم آ تے اسی پچھلے ٹائم آ جائیں
पैगंबर आजम ने फरमाया तुहानू ही बंदे की आंदे वो फिर जो लफ्ज लिखे है वो बड़े काफिर सन काफिर दी गल्लां कुफर वाली होंदियां उन्हें जी गल की है वो फिर मैं कुरान हकीम की साइड तो पढ़ देना जी शाह अब्दुल कादिर साहब मुहद्दिस इधर भी लिखी तुहानू पता मैं अपने सिर में गल नहीं लेंदा जिहड़ी किसी कीती होवे फिर वो ही करनी वो इरशाद फरमाते हैं कि काफिरों में बाद सरदारों ने हजरत से कहा कि तुम्हारी बात सुनने को दिल चाहता है लेकिन तुम्हारे पास बैठते हैं रजाले रजाले आंदे ने जलील बनते जो दौलतमंद होंगे ना ये गरीबों को जलील ही समझते सर खाओ यार दौलतमंद जिंदे होंगे ना जी ये गरीबों को जलील ही समझते हैं कि जलील जिहा बंदे ने अल्लाह माफी देवे इत्थे तुहाडे कोल आके बह रहिंदे ने उन्होंने फरमाया अगर कहने लगे कि ये बस यहाँ आके बैठ जाते हैं हम उनके बराबर नहीं बैठ सकते असी इन्हां दे बराबर नहीं बैठ सकते ये गरीब मस्कीन साडे को बैठे होंदे ने तुहानू पता है सरकार कोल पहला गरीबा मस्कीन नहीं इस्लाम कबूल किया तो आखन लगे जनाब इत्थे बैठे होंदे ने इन्हां नाल ते असां ते कदी इन्हां थल्ले नहीं बहाया तुसां नाल बहाए ने असां थल्ले नहीं बहाया तुसां नाल बहाए ने पैगंबर आज़म मुस्कुरा पाए तो आपने फरमाया कि तुहाडा की ख्याल है कि मैं इन्हां नूं इत्थों उठा दियां उन्हां आखेआ इन्हां नूं उठा दिओ ते असीं तुहाडी गल सुनने जिहड़े वेले उन्हां आखेआ ने इन्हां नूं उठाओ ते असीं तुहाडी गल सुनने उदों अल्लाह पाक ने ये आयत नाज़िल की ये भी मैं पढ़दा माशाअल्लाह बहुत शुक्रिया खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम मेरे हबीब इनको अपनी महफिल से ना उठाना जो रब को पुकारते हैं जो अपने रब को पुकारते हैं सुभान अल्लाह जो अपने रब को पुकारते हैं इनको यहाँ से कभी भी ना उठाना मेरे हबीब इनको कभी भी ना दुत्कारना बल्कि लफ्ज़ ने कि इनको मत हाँक देना ये कसोटी ला के आगा हाँक देना आगे करो जिवे डंगर हाँकी देने फरमाया जिना करी कि इन्होंने हाँक के बाहर कट देने इन्हों ने कहते मेरे हबीब ये कौन लोग हैं बिल गदावती व अशिय्यी ये तो सुबह के वक्त भी मुझे पुकारते हैं और शाम के वक्त भी मुझे ये तो सुबह शाम अल्लाह को पुकारने वाले लोग हैं इन्हें अपने दरबार चुना करना युरीदूना वजहहू ये तो वो है जो हमेशा मेरी रजा चाहते हैं ये मेरी रजा चाहते हैं सुबह शाम मेरे पुकारते हैं मुझे ही पुकारते हैं इनको न निकालना मेरे हबीब मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैयन व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शैअन तू इनका हिसाब देने वाला नहीं और ये तेरा हिसाब देने वाले नहीं मेरे हबीब तुसा अपना हिसाब देने इन अपना हिसाब देने ते काफिर अपना हिसाब देने इन्हों इथों ना कटी क्यों अगे जरा गल ऐसी है जी मैं कमजोर हाँ मैनू तर्जमा कर लगे डर पे आंदा कुछ आप ही समझ लै जे क्योंकि गल बड़ी अजीब है कि अल्लाह पैगंबर को पे आंदा इन्हों इथों ना कटी ये मैनू पुकारते हैं सुबह शाम तो इन्होंने लोगों को कभी भी ना हाँकना इन्हों दे आके जाओ इथों टुर जाओ ना इंज ना करना क्यों अल्लाह पाक ने सरा वो सख्त लफ्ज ने वो अल्लाह ही कह सकता है तो जो अल्लाह नबी नाल भी गल करे ना एक गल ज़हन च रखना ये साडा नजरिया अल्लाह नबी नाल जो इंज दी गल करदा ना उदों नबी नाल नहीं करदा उन्होंने समझाने वास्ते बहुत शुक्रिया पैगंबर नाल नहीं करदा नाल दे समझाने वास्ते करदा वो फिर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया खालिक फरमाता है फा ततरुदहुम फतकून मिनज़ ज़ालिमीन जो कोई ऐसा करेगा ना ऐसे बंदों को अपनी महफिल और दरबार से उठा देगा वो जालिमों में से हो जाएगा इसका मतलब है कि बंदा अल्लाह को पुकारता हो बंदा अल्लाह की तस्बीह करता हो सुबह शाम अल्लाह की रजा चाहता हो पैगंबर नो हुक्म है इनू दरबार चो ना उठाना इनू दरबार चो ना उठाना इनू दरबार चो ना उठाना किन्नू जेड़ा अल्लाह को पुकारदा होवे जेड़ा सुबह शाम ओदी तस्बीह करदा होवे जेड़ा अल्लाह दी रजा दा तालिब होवे त्रैवे गल्लां कुरान ने कीतियां ने जेड़ा सुबह शाम अल्लाह को पुकारदा होवे जेड़ा अल्लाह दी रजा दा तालिब होवे ते जेड़ा बंदा अल्लाह नू पुकारदा है अल्लाह दी रजा दा तालिब है सुबह शाम ओदी तस्बीह करदा है एहो जे बंदे नू अपने दरबार चो ना उठाई वरना जेड़ा इंज करेगा वो जालिमा चो हो जाएगा हुण सोच जिन्नू अल्लाह दा नबी आप अपने दरबार से उठाए पता लगा ना तस्बीह करते थे सुभान अल्लाह ना वो ना पुकारने वाला थे ना अल्लाह दी रजा चाहने वाला क्योंकि इन्होंने मना कर देता है कि मेरे हबीब ऐसे बंदे नू कि सुबह शाम मेरी तस्बीह करते हैं इन्होंने अपने दरबार जो कभी ना उठाना बहुत शुक्रिया बड़ी अच्छा सुनिया जी फिर खैर के कायनात ने फरमाया वकज़ालिका फतन्ना बाज़हुम बिबाज़िन हमने तो इम्तिहान लेने के लिए दौलतमंदों को दौलत दी हाय हाय हमने तो आजमाने के लिए
بندوں کو دولت دے رکھی ہے اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں انہوں کو دولت آئی ہے کہ چھوٹے بندے نو ذلیل سمجھنے لگ پے اور رذیل سمجھنے لگ پے. میرے حبیب ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ان کا امتحان لے رہے ہیں کیا لیقولوا ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. ان میں سے کون ہے جو دولت پا کے کہتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے. بہت شکریہ. تساں سن لے جناب احسان والی گل. پہلی آیت بھی میں احسان تے پڑھی کہ دوسری گل بھی میں احسان تے پڑھی. اللہ فرماندا دولت مندوں نظریہ ٹھیک کرو. کئی دولت مند سمجھتے نہیں اللہ ساڈے تے اونجی راضی ہے اور کئی غریب بھی یہی سمجھتے وہ آندے نے یار یہ دیالی آندے نے پہنچو یہ دیالی آندے. کئیاں یہ ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ بھی جتھے اگے پیسے نے اتنے ہی پیسے رکھتا ہے. جہاں اگے پیسے نے اتنے ہی پیسے رکھتا ہے. مثلا جہے بندے نے بانڈ خریدے ہوں تو بندہ امریکہ ہوگے تو پیسے بجائے اس بانڈ لینے وہ کوئی 9 کروڑ دا انعام نکلا ہوئے تو غریب کی آندے لیا تے اساں بھی یہ کہہ سی نہیں تساں غور نہیں فرمایا. لیا تے اساں بھی ایک بانڈ ہے سی اس غریب دا نہیں نکلیا. ساڈے کئی کام سور جانے سن اور جہاں اگے ہی امریکہ ہوندا او دا پھر نکل پیا. اللہ بھی پیسہ دے اتنے ہی پیسے رکھتا ہے. یہ نظریہ ٹھیک کرو. ہائے ہائے نظریہ ٹھیک کر لو. اللہ قبروں سے بندے نکالے گا اور بندوں سے ہے صدقے جاواں میرا موضوع سمجھ رکھنا. بندوں میں سے نظریہ نکالے گا. کوئی بندہ جڑا غریب ہے اور سمجھدا کہ میں غریب ہاں تے او بندہ امیر ہے. سمجھ امتحان چ او ہے تو نہیں. تیرا امتحان آسان ہے میرا امتحان مشکل ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ زمانے کے لیے پیسے دیے ہیں کہ یا میرا احسان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. خدا کی قسم پیسے ایسی شے نے پہلے زمانے چ پیو آندے سن اے میرے نے تو کی لگنا تے ہن پیو کہندے میرے نہیں آئی دے جی. غور فرمائے ہن پہ کہندے میرے نہیں دے سارے نے. میرا مطلب ہے جی تو بندہ انکار کر جائے نعمت کیسی ہو جائے. مولا تعالیٰ جزائے خیر کا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر احسان کیا ہے اور دیکھتا ہوں کون میرا احسان مانتا ہے. تیسرا نظریہ پڑھن لگا وہ بھی احسان والی آیت پڑھ. آج احسان تے گل تے احسان تے رہ گئی. یہ میں تیسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ تمہارے سامنے نساء چ پڑھن لگا. پیغمبر اعظم نے کچھ بندے جہاد واسطے بھیجے تے نبی پاک نے تے نظریے نال بھیجے نے کہ جا کے اللہ دی راہ جہاد کر. تے جڑے کافر تے مشرک نے جڑے لوگاں نوں تنگ کردے نے تے بدماشی کردے نے تے لوگاں دے راہ کھلوندے نے تے راہ لٹدے نے انہاں نال جا کے جہاد کر کے وہ نکلے جہاد واسطے. تانوں پتہ ہے جہاد واسطے جڑے نکلے ہوندے نے اور راہ بھی تو کوئی راہ شاہ ہوندا ہی ہے نا. اور راہ گئے تے وہ اگے ایک بندہ بھیڈاں چاردا سی بکریاں تے گاواں وہ بہت زیادہ اودے کول مال سی. تے جڑا مال تانوں پتہ ہوندا جدوں جہاد کریے تے جڑا مال ہتھ ہوندا ہے وہ سارا مال غنیمت ہوندا ہے. وہ جڑا ٹولا ٹریا سی نا جہاد واسطے انہاں حساب لایا پیا جا کے جو کرنا ہے تے اکلا بندہ ہے تے مال بہت ہے ایتھے ہی کر چھڑ. کئی بندے میرے منہ نہ پوندے نے بھی گھر کولوں بنا کے پہ کر. قرآن دے سامنے بندہ کھلوتا ہوئے تو کولوں بنائے تے لانتی ہے. اثر اٹھاؤ میں ذمہ داری نہ کر پہ. میں قرآن دی آیت پڑھنے لگا مولا تعالیٰ جزا دے رہے. میں کو تاریخ نہیں پڑھتا پیا آیت جی سارے نزول پہ دس. انہیں ایک بندہ ویکھیا انہیں آکھیا لو جی آ جو بندہ ہے ادھر نال جہاد کر چھڑنے. تے اللہ دے بندے ہو تے چیک تے کر لو انہوں بھی بندہ مسلمان ہے کافر ہے مشرک ہے اپنا ہے بیگانہ ہے. پر انہاں دے نظریے وچ بندہ تے ہے ہی نہیں سی. تہاڈی کیا بات ہے. میں نہ انہاں دے نظریے وچ کی سی مالک نہیں. وہ بھیڈاں بکریاں وڈا سا ریوڑ سی دا چاردا سی پیا. انہاں کہ حالا بھی کافر پکا ہو جا ایتھے ہی نہیں جانا کتھے. تلوارا کر لو کافر تے بندیاں تلوارا کر لیاں ایتھوں باہر نکل مال چوں. انہاں دا مطلب سی کو لیلا نہ مر جائے. ادھر باہر نکل مال چوں. اس کی کیتا اس ایک دم آخیا السلام علیکم. تساں غور فرمایا کافر تے سلام علیکم نہیں سن تے نہ مشرک سلام علیکم آندے سن. جدوں اسا کیا السلام علیکم دی کی پیش گئی تے میں دساں اپنے مسلمان بھراواں نوں کہ میں مسلمان جی میرے نال یاد نہ کرو میں کافر نہیں. اسا کیا السلام علیکم جویں شاعرہ گلے چ یا علی پائے علی وارث تے ایتھے ایک سٹیکر یا علی دا لکھیا نال ہاتھ چ کڑی پائی انگوٹھی بھی ہے انگوٹھیاں بھی 2 پائیاں. اگر شاعرہ نوں غصہ آ جائے بندہ انہاں دی موٹر سائیکل چا کے موٹر سائیکل مار دے اے لگن اینج ہاتھ کرن تے لگن مارن. او یا علی ویکھ کے تے علی وارث ویکھ کے تے کڑی ویکھ کے تو آکھے یا علی بدن. واہ بہت شکریہ. میرا خیال ہے
میرا خیال ہے پیشہ تھوڑا بہت خیال آئی میرے نال واقعہ ہو چکا ہے. میں نواں ڈالا لیا جی لے کے نکلے ہیں تو ایک موٹر سائیکل آ کے ٹھا ماری پیچھے بتی پر اجے لیا ہی ہے لے کے نکلے ہیں. میرے نال ایک سپاہی وہ ہوتا سی گن مین ایک دیتا سی ایس پی نے. میں خیال ویچ ہی پا لو موٹر سائیکل بھی دھر لی تو بندہ بھی پا لے میں پا میں کیا ہونے بندے کٹھے ہونے نا تو انہیں آخنا جی غریب چھڑ دیو غریب چھڑ دیو یہ نہ ادو مننا جدو میں بھی غریب ہو گئی. کھوتی ریڑی والے 4-4 لاکھ کا نقصان کر دیں مار کے 4 جن ہونا ہو سکنا باؤ جی غریب آدمی جان باؤ جی غریب آدمی جان اور باؤ وہ پتا ہوں میں تھوڑا بچی پا لو اتنے غریب کٹھے ہوئے نا سارے نہ میرے بھی غریب کرنا ہے میرے گسا سکے میں بچ پا لیا وہ بچ پایا تو اس ویکیا اگے یا علی مت ٹنگے سی بچی یا علی مدد وہ کسی دے پڑھ لگ ہاں میں کیا کوئی آؤں بھی ہے کہ آنے پہ کر اور میں کسی کا انہیں صاف لیا بھی نہ چھڑنا نہیں بجائے کوئی سوا کسی میں کیا شاہ جی نہ ڈرائیور میں شاہ جی میں شاہ جی ایویں پہ کرتا جی میرے شیعہ لگتا نہیں اور سکیا مولوی صاحب چھڑ دیو پر آسرا تو یا علی کا لگتا ہے آباد رہو ہو سکا جی یار ہی آسرا پہ لینا چھڑا پھر میں حالات تھلے موٹر سائیکل تھلے وہ اتاری نال وقت کیتا انہوں لایا پانی شانی پایا میں یہ مطلب ہے کسے ویلے بندہ نام ہی اصلی ہوگی لیکن جدو کسی کا آسرا لوے ادو بندے انہوں تھوڑی جی رعایت کر چاہے وہ بندہ جویں دا بھی ہے سی ویسے قرآن آتا ہے کہ مسلمان سے مسلمان اس مسلمان پر آوے کے انہوں نے صاحب لگا بھی میرے نو پلیکھا پہ لگتا ہے اس آگے السلام علیکم یہ گو مسلمانہ دے نظریے میں اسلام تے ہے ہی نہیں سی ہمارے یار اور یہ السلام علیکم دے بچے تے اسلام ہے نا تیرے تے سلامتی ہوئے جدوں نے کہا السلام علیکم تے بچے بندے کی کہنے لگے پیڑاں بکریاں بہ کے انہوں نے کہا السلام علیکم نہ کہا کافرہ تیار ہو جا سا تینوں چھڑنا نہیں ہو سکتا میری گل سن لو میری پوری گل سن لو ہو سکتا اس کلمہ شہادت بھی پڑھے ہوئے انہوں نے کہنا وہ پھر جڑی اتنے گل لکھی ہے وہ میں پڑھ دوں وہ فرماندے نے کہ حضرت کے وقت مسلمانوں کی فوج پہنچی ایک بستی میں سن دے پہ وہاں ایک مسلمان تھا چلو موک گئی گل میرا خیال ہے بہت شکریہ تمہاری توجہ کا وہاں ایک گل موک گئی ہے مطلب تحقیق کرنے کی لوڑ نہیں وہاں ایک مسلمان تھا اپنے مویشی کنارے کھڑا کیے ہوئے تھے اور وہاں کھڑا تھا اور مسلمانوں سے سلام علیکم کی لوگوں نے سمجھا کہ غرض کے لیے مسلمانی جتا رہا ہے یعنی یہ مار بچانے واسطے مسلمان پہ بنتا ہے مسلمان نہیں مار چھڑیا جی بندے مار چھڑیا مار کے دے ڈنگر شنگر سارے بانڈ ہی لینے سن وہ مارے غنیمت سارا بندیاں بانڈ لیا بندہ مار چھڑیا اتھے آئے تا یہ وہ سنان لگا تسی کھلے دل سنیا جی ساڑھے بچوں نج کوئی نہیں تھی تسی بشاک کھلے دل سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا شکریہ قرآن حکیم کی کرنا قرآن کو پڑھا تو پتہ لگے نا کہ قرآن کی تاریخ کتنی سچی ہے اللہ پاک نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا میرا خیال ہے کہ ایتھوں ہی جڑی جاری شروع ہوئی ہے ایتھوں ہی پاک ہو گیا یا ایھا الذین کافروا نہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو یہ مطلب بندے مسلمان سا اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو مارنے کے لیے یعنی جہاد کے لیے فتبینوا ذرا تحقیق تو کر لیا کرو کیا بات ہے اور ذرا تحقیق تو کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى عَلَيْكُمُ السَّلَامَ جب تم پر کوئی سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم لست مومنا تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ تم مومن نہیں ہے واہ 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 سمجھے جب ایک بندے نے تم پر سلام بھیجا جب ایک بندے نے تم پر سلام بھیج دیا تم کون ہو اگر کہنے والے کہ لست مومنا تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ تم کہو کہ تم مومن نہیں اس نے منہ سے کہا ہے نا السلام علیکم
ہاں منہ سے سننا تمہارا کام ہے، نظریے میں نظر کرنا میں راضی ہوں، نظریے کو دیکھنا میرا کام ہے، اس کے نظریے میں اسلام ہے یا نہیں۔ جب اس نے تمہیں سلام کہا تو تم نے کہہ دیا کہ تم مومن ہی نہیں، کیوں تم نے ایسا کہا؟ اگے اللہ نے کھول کے گل رکھی، خالق فرماندا ہے تب تغونا عرض الحیات الدنیا، اللہ جانتا ہے کہ یہ سارا کام تم نے دنیا کے مال کے لیے کیا، واہ واہ، یہ سارا کام تم نے دنیا کے مال کے لیے کیا ہے۔ اور فرمایا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، یہ جو مال غنیمت ہے اور اس کی کثرت ہے یہ تو ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ کہیں سے بھی تمہیں مال غنیمت کی کثرت دے سکتا ہے، اور تسی تحقیق سے کر کے تلوار چلاؤ، مال غنیمت تو انو اللہ دے رہا ہے، مال غنیمت تو انو اللہ دے رہا ہے، اللہ کے ہو تو دے چھڑے گا، تو ساتھ مسلمان ہی سوا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مال غنیمت ہے لالچ ہے۔ اور پھر اگلی گل اللہ ہی کر سکتا ہے، اسی دینے جوگے نہیں، ایسی تے غریب آدمی ہاں، ساری تے ضرورت ہی نہیں، اج تو کسی کو چپیڑا کھانیاں نے مولوی کو، وہ تے اللہ کی تھیاں نے تے اللہ ہی تے بچے ہیں، انہاں سانوں تے تھلے رکھ لینا سی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایڈی بڑی گل ہے کسی نو قرار نہیں آئے گا زمین تے جڑا مجلس سننا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک گل تے دسو، انہوں نے کہا کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوتے تھے۔ تم بھی تو پہلے ایسے ہی ہوتے تھے، اور لوگوں کا ایمان چیک کرنے والوں، اور لوگوں کو بے ایمان کہنے والوں، اور لوگوں کی مسلمانی پہ یقین نہ کرنے والوں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ تمہارا مسلمان ہونا یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے۔ آج تمہارے تے اللہ احسان کر رہے ہیں کہ تسی مسلمان ہو گئے ہو، تو تسی کسی مسلمان دی مسلمان تے یقین ہی نہیں بدلتے۔ ایک نتیجہ میں دین لگا، اے بچہ دھیان نال دیکھ لو کیونکہ جلا تو آنتو ازوا اے دے اللہ میرے اللہ آدمو اللہ ادھر مو ادھر مو اے دیکھ لو چلتے بچے مولا کی چل رہی ہے بول کے پنجا کھول کے جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا۔ نعرہ میں صرف یہ نتیجہ دے کے تے امام حسن علیہ السلام دی بارگاہ چاہوں لگا، میں نظریہ پہ پڑھ لوں۔ اللہ دا احسان ہے، خدا دی قسم، اللہ فرماندا ہے تھوڑے تے احسان کر دیتا تسی مسلمان ہو گئے ہو، تے تسی کسی مسلمان نو مسلمان ہی نہیں پسند۔ یہ دا مطلب بندے ادو بھی ہیں جڑے مسلمان نو مسلمان نہیں سن سمجھتے، جنہ ایران تے ٹماٹر پھیر چھڑے نے مسلمان تو نہیں نا ایران نے سمجھ، اور ایران تے ٹماٹر تے بندے نشے نے کرے، انہاں کریٹ باہر سٹے، انہاں کہ کافراں دے ٹماٹر نے اصلا نہیں کھانے، تے چلو ٹھیک ہے تو انڈیا سے منگوا لو تو 11ویں دے دیں۔ انڈیا دی پتی سارے پی گئے، انڈیا دے تمباکو والے پان جنہ سامان ہوندا سارا انڈیا چ آوندا وہ بھی سارا کھا گیا۔ اے ہندوؤں دی ہر شے کھا کے تے ایران دے ٹماٹر نو باہر سٹنا اینوں آندے نہیں بغض علی جی۔ سانو پوچھو، مینوں ایک بندہ پوچھدا تہاڈا کی نظریہ ہے، میں کہا انہاں دا کوئی سا نظریہ ہے، اسی تے اہل سنت کسائی ہوئے او دے ہاتھ دا بھی کھا لینے ہاں، اہل حدیث کسائی ہوئے، اسی کدوں علی دی ولایت چیک کرتے پھر رہے باہر گوشت ٹنگیا ہوگا لے کے آ جانے، سانو پتا ہوگا مسلمان نے، اہل حدیث بھی ہوگے کسائی اسی سمجھنے مسلمان ہیں، اہل سنت بھی ہوگے اسی سمجھنے مسلمان ہیں، اہل حدیث بھی ہوگے بہت شکریہ اسی سمجھنے مسلمان ہیں۔ ممکن لگا جائے ویسے گل تو ٹھیک ہے، میں کہ خدا دی قسم تیرا کی خیال ہے ایسا شیعہ عیسائی بکھرے رکھے نے؟ آخر ذبح دا معاملہ ہے، ذبح دا معاملہ اور ذبح دا معاملہ حلال حرام دا معاملہ، سانو تواڈے حالات تے یقین ہے، اہل حدیث حلال کرے تو سانو یقین ہے، دیوبندی حلال کرے تو سانو یقین ہے، سنی حلال کرے بریلوی تو سانو یقین ہے، اسی کوئی شیعہ بکھرے عیسائی رکھے نے نہیں تواڈے کول لے کے کھانے یا بنائے تیری دا اقرار کروا کے ذبح کروانے نہیں۔ مینوں کہن لگے یار گل تے ٹھیک ہے تے تسی یہ کیوں نہیں سوچدے
میں کیا ساڈے نظریے دے جی نظریے میں جیڑی بڑی دی ہے کوئی اسی کسی مسلمان کو شک ہے سانو کوئی شک نہیں انہاں شک کیتا ہے جیڑی یہ نہ گل لکھی ہے سخت ہے میں تو یہ کیتی ہے کہ تم تو پہلے ایسے ہی تھے تو سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہوئے جیڑی انہاں لکھی ہے وہ سخت نے چونکہ عالم دین نے انہاں دی گل پڑھ دینا وہ ارشاد فرماندے نے کہ اس پر آیت اتری اور جو فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے اور جو فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے یہ فرمایا کہ تم ایسے ہی تھے انہاں جڑا نظریہ پیش کیتا ہے انہاں بمب کٹ دے بم نو سمجھ نا بم نہیں پنجابی چ بم بند ہے ویسے بم ہے بم کر دیتی نے وہ فرماتے کہ یہ جو کہا گیا نا کہ تم پہلے بھی ایسے ہی تھے اللہ نے یہ بات جتا دی کہ تم اسلام لانے سے پہلے بھی ناحق خون بہاتے تھے مال کے لیے اسلام لانے سے پہلے بھی تم ناحق خون کر دیتے تھے مال بہانے کے لیے اور لوٹنے کے لیے اور اب تو تم پر اللہ کا احسان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی تم خون ناحق کر رہے ہو مال لوٹنے کے لیے یہ مطلب ہے کچھ لوگ اسلام لانے سے پہلے بھی لوٹتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی لوٹتے تھے کچھ لوگ پہلے لوٹتے تھے پھر لوٹنا چھوڑ دیا وہ اچھے ایمان والے ہو گئے قرآن تے میرے ہاتھی ساڈے بوے تے کافر لکھ جا تے پاوے میرے متھے تے لکھ جا ایک دنوں میں دس دیا جنہاں نو اچھا ہاتھی بنیا نا وہ اسلام تو پہلا بھی بے اسلام کے بعد بھی بے آباد جی مہربان اللہم صلی علی محمد انسجا کا ستارہ حسین ہے سبحان تقدیر انسجا کا ستارہ حسین ہے بخشش کا بہترین سہارا حسین ہے بخشش کا بہترین سہارا حسین ہے جو بھی دور بھاگتے ہیں امام حسین سے وہ کل چیخ کر کہیں گے کہ ہمارا حسین سبحان 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 کبھی نجف تو کبھی سامرا میں رہتے ہیں سلام ان پر جو شہر ازاں میں رہتے ہیں اب مفتی مدینے جا کر تو کیا کرے گا رسول پاک تو اب کربلا میں رہتے ہیں ذائقہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں جس بندے نے مولا کو سلام نہ کیا انکار ولایت لکھا جائے گا اچھا بول کے پنجا کھول کے سکینہ مولا تانوں جزا دے وے یہ مطلب ہے کائنات تے کوئی ایسے بھی آئے ہیں جڑے اعلان نبوت تو پہلے بھی بے عیب سن اعلان نبوت تو بعد بھی بے عیب ہن میں وہ بے عیب لوگاں دا ذکر صرف ایک آیت جو کرنا چاہنا یہ بھی اللہ دا احسان میری اللہ دا احسان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے عزیز دوستو یہ بندے جدو قسم دین لگتے ہیں ادو وضو کراندے نے ادو بندے نو پاک کراندے نے اندر نے قسم دینی ہے تے دھیان نال دیں جنوں آکی نا بچیاں دی قسم کھا اوندا میری قسم لے لو کہ کدھر آگا پیچھا وادا کاٹا نہ ہو جائے میرے عزیز دوستو میرا پیغمبر اتنا بے عیب ہے اتنا بے عیب ہے کہ اللہ نے سورہ حجر دی آیت نمبر 72 آیت نمبر ہی 72 ہے میرے نبی نے اللہ فرمایا میرے حبیب لعمرکا یہ جو قوم لوط ہے یہ اپنی مستی میں سرگردان تھے ہمیں تیری ساری عمر کی قسم اے حبیب ہمیں تیری ساری عمر کی قسم تسی اندازہ لاؤ بڑے بڑے اللہ نے لوگاں تے احسان کیتے نے لیکن آج جڑا ساڈے تے احسان کیتا سو او میں سورہ آل عمران چ پڑھ دینا اللہ فرماندا لقد من میرے کول آیتاں زیادہ سن ٹائم ختم ہو گیا حضرت یوسف نے بنیامین نوں مل کے آکھیا اللہ تیرا احسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دریائے نیل نوں پار کر کے آکھیا اللہ تیرا احسان ہے اللہ فرماندا میں موسیٰ تے احسان کیتا اونوں صندوق دے دیتا بچپن وچ تے جوانی چ وزیر دے دیتا یہ مطلب ہے دو چیزاں دا اللہ نے احسان کیتا ہے حضرت موسیٰ تے بچپن صندوق دے دیتا اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا احسان ہے کہ جو جوان ہویا میں وزیر دے دیتا یہ بھی میرا احسان ہے یہ مطلب ہے نبی تے اللہ دے دو احسان نے ایک جدوں حفاظت دی لوڑ سی ادو صندوق دے دیتا تے جدوں مدد دی لوڑ سی ادو وزیر دے دیتا قرآن دی عظمت دی قسم ہے جڑا صندوق حضرت موسیٰ نو دریا دیاں لہراں تو بچاندا رہا وہ احسان ہے تے جڑا پورے شرک کو ابو طالب بچاندا
اور محمد احسان نے ناراض ہے انہوں اللہ نے صندوق دے دیتا انہوں اللہ نے مشرکہ کو حفاظت واسطے ابو طالب لے دیتا اور جڑا موسیٰ نو وزیر ملے وہ ہارون ہے جڑا میرے مصطفیٰ نو وزیر ملے وزیر ملے ابی طالب ہے نبی فرمایا سیدنا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے یہ مطلب ہے جڑا نبی دے احسان نے وہ ابو طالب تے علی نے اب وہ سانے نال اللہ کی کیتا ہے اخیر کیتی سو اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم ہم نے مومنوں پر احسان کر دیا کہ ان جیسوں میں محمد جیسے بدل دیا اتنا بے عیب نبی سن دیتا ہے اے اللہ دا احسان نے احسان ہے اتنے بے عیب نے اللہ کو منوان دی کوشش کی تھی تے بندے نہ منے اتنے بے عیب کو نہ منے دیکھو بحث کی تھی جب بحث کی تھی نظریہ ذہن سے یار نظریہ ذہن سے مہربانی جی میں 2-3 دلائل قرآن چ دیتے نے نظریے دے پہلے مسلمان دسے نے جڑے احسان جتاندے سن انہاں دا نظریہ ٹھیک نہیں سی دوجے مسلمان بندے جڑے غریباں کول نہیں سمجھدے اللہ نے دسیا بھی میں تھوڑے تے احسان کیتا دولت دیتی ہے یہ مطلب دوسرا تیسرا میں پڑھیا بندیاں نے بندہ مار دیتا مسلمان تے اللہ فرمایا میں تھوڑے تے احسان کر ہی دیتا ہے تے تسی کی پہ کرتے ہو ہن میں وہ احسان پڑھن لگا میرے پیغمبر دا بہت بڑا ساڈے تے احسان ہے کہ ساڈے جیسے ہن اللہ نے ایسا بے عیب نبی دے دے اس بے عیب نے اللہ بے عیب نو منوان تے بہت زیادہ کوشش کیتی بندیاں کو جھگڑا کیتا ہن اللہ نے جڑا احسان کیتا اسلام تے او سنو اللہ فرماندا ہے حبیب فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اب بحث چھوڑ دو مناظرہ چھوڑ دو مذاکرہ چھوڑ دو مباحثہ چھوڑ دو بس ان سے کہے تم اپنے لے آؤ ہم اپنے لے آؤ سبحان اللہ پوری دنیا جانتی پیغمبر نے گود وچ امام حسین نو اٹھایا انگلی نال امام حسن نو لایا پیچھے جناب سیدہ نو آخر تے حضرت علی یہی 5 گئے نے اجے تک تے یہی 5 نے اجے تک تے یہی 5 نے اب وہ نصاب کا بدلتے نے میں ترلا کیتا سی شیعہ دا کہ 5ویں جماعت دی جڑی اس ویلے کتاب ہے وہ خرید کے رکھ لو میں عرض کیتی سی کہ اللہ بہت شکریہ میں کیسے خرید کے رکھ لو او دے وچ اجے یہی 5 لکھے جے تے سارے رضی اللہ ہی لکھے رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا سواد بڑا ہے کہاں میں آخر کتاب خرید کے رکھو 5ویں جماعت دی 98 روپے دی آؤندی ہے میرے خیال ہاں 100 روپیہ کٹ رہے خدا دینا کہ تو خرید کے رکھ لو 5ویں جماعت دی کتاب ہے وہ دیکھو سارے جیاں نو رضی اللہ لکھیا ہے اگو قوت قہرہ ویکھو کہ اللہ انہاں نے کیتا کی اگو ساڈی تے منتے نہیں ساڈی تے نہیں منتے اگو آپ ہی کی لکھیا ہے فرماندے نے سارے رضی اللہ کو ساتھ لے کر فاطمہ رضی اللہ علی رضی اللہ حسنین رضی اللہ یہ رضی اللہ لکھا ہے اگو انہوں نے لکھیا ہے آہاں تے کوئی نہیں آکھیا فرماندے نے جب ان چاروں کو لے کے نبی مدینے سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگے یا اللہ یہ ہے میرے اہل